نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحجی نہیں شرماتا ان یضربا کہ بیان کرے مثلا مثال ما بعوضۃ کسی مچھر کی فما فوقہا یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی۔ فاما الذین آمنوا پس جو لوگ ایمان لائے فیعلمون وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم کہ بے شک حق جو ہے وہ ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور بے شک جو لوگ کافر ہیں فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا اللہ پاک ایسی مثالیں بیان کر کے کیا چاہتے ہیں۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا يُضِلُّ گمراہ ہوتے ہیں بِهِ اس سے کثیراً بہت سے وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا اور بہت سو کو اللہ پاک ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ اور نہیں گمراہ ہوتے مگر الا الفاسقین مگر جو فاسق ہیں جو نافرمان ہیں۔ بڑی پیاری خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت نے کلام پاک میں تقریباً ہر چیز کا ذکر کیا ہے، جیسے چیونٹی کا ذکر کیا ہے، جیسے اللہ پاک نے اور بھی بہت سے حشرات کا ذکر کیا ہے، دنیا کی تمام چیزوں کا چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نہیں شرماتے اس بات سے کہ اللہ پاک مچھر کا یا مکھی کا یا کسی اور حقیر چیز کا ذکر کرے۔ اصل میں پچھلی جو آیت مبارکہ تھی 25 سے پیچھے اللہ پاک نے یہ کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں ہے تو پھر تم اس جیسی ایک صورت بنا لو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اللہ پاک نے کہا کہ تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا تو اللہ نے کہا کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ تم تو جو ہے وہ اس جیسی کوئی بھی صورت جو ہے وہ بنا نہیں سکتے۔ تو اگر تم اپنے سارے لوگوں کو ملا لو پھر بھی تم قرآن مجید جیسی کلام پاک جیسی کوئی ایک چیز جو ہے ایک آیت جو بھی ہے وہ بھی نہیں لا سکتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس بات سے نہیں شرماتے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں کسی مچھر کا یا مکھی کا ذکر فرمائے۔ تو یہ اللہ پاک نے مچھر اور مکھی کا ذکر فرما کر جو ہے وہ ایسی مثالوں سے جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ اس نے کائنات کی معمولی سے معمولی چیز جو ہے اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ حالانکہ اس کی شایان شان تو نہیں ہے کہ وہ مچھر اور مکھی کی مثال دے، لیکن اللہ پاک نے ایسی حقیر چیزوں کی مثال دے کر ایمان والوں کے ایمان کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں۔ ایسے ہی مثال جو ہے اللہ پاک کہتے ہیں کہ اور مثال ایک ہی ہے لیکن ایمان والوں کے ایمان اور بڑھتا ہے، اور مثال وہی ہے کہ اور مثال ایک ہی ہے لیکن ایمان والوں کے ایمان اور بڑھتا ہے، اور مثال وہی ہے تو کافر جو ہے ان کا کفر جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیا بات ہے، اللہ پاک تو قرآن پاک میں مچھر اور مکھیوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کیسا آپ کا کلام پاک ہے۔ تو بات ایک ہی ہے لیکن جو سوچنے کی جو سمجھنے کی ڈائمنشن ہے ایمان والے کی جو ہے اس کا جو سمجھنے کا انداز ہے وہ اور ہے۔ وہ اس طرح سے سوچتا ہے کہ میرا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ اس نے کلام پاک میں جو ہے وہ حقیر سے حقیر چیز کا ذکر جو ہے وہ بھی فرمایا ہے۔ اور جو گمراہ ہے، جو فاسق ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی مکھی اور مچھروں کی مثال جو ہے وہ بیان کرنے کو، تو ان کا کفر جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی قرآن کی مثال جو ہے وہ ایک بارش کی سی ہے۔ قرآن کی مثال ایک بارش کی ہے، جیسے بارش جو ہے وہ
پڑتی ہے جب وہی بارش ایک ہی ہے، لیکن وہی بارش جب پھولوں پر پڑتی ہے تو ان میں سے خوشبو اٹھتی ہے، خوبصورت ان میں سے خوشبوئیں جو ہے وہ اٹھتی ہے۔ وہی بارش جب گندگی پر پڑتی ہے، غلاظت پر پڑتی ہے، تو اس میں سے تعفن اٹھتا ہے۔ اب اس میں بارش کا تو قصور نہیں ہے، یہ تو جگہ جگہ کا قصور ہے۔ ایسے ہی قرآن ایک بارش ہے، جب اچھے ذہنوں پر پڑتی ہے، اچھے لوگوں پر پڑتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ کیسے ہم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ پاک نے کلام پاک میں چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہے اس کو بھی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ بات وہی ہے، اور جب وہی بات گندے لوگوں پر پڑتی ہے، گندے ذہنوں پر پڑتی ہے، تو اس میں سے جو ہے وہ بدبو اٹھتی ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں بات ایک ہی ہے، لیکن مومن جو ہے ان کا ایمان وزادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور کافروں کا جو ہے وہ کفر اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ جو ہے گمراہ وہ اور زیادہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سے اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ پاک کہتے ہیں کہ فاسق کسے کہتے ہیں؟ نافرمان کے لیے فاسق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فاسق جو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، اللہ کے کلام کا، اللہ کی جو سنتیں ہیں ان کا، اللہ رب العزت کے جو طریقے ہیں ان کا انکار کرتا ہے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ فاسق کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے فاجر، آپ نے سنا ہوگا اردو میں فاسق و فاجر۔ فاجر اس کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ تو کرتا ہے، اور لیکن اپنے گناہ کا سر عام جو ہے وہ اعلان کرتا ہے، اسے فاجر کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سب کو فسق اور فاجر ہونے سے محفوظ فرمائے، اور قرآن کی جو ہے مثال اللہ پاک جب ہمارے دلوں پر یہ قرآن جو ہے پڑھا جائے، کلام پاک پڑھا جائے، تو اللہ پاک جو ہے وہ اس سے ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ جو ہے اگلی آیت انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ پاک جو ہے وہ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اور آپ میرے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہوں۔ جو آپ سنیں خود بھی اچھے سے سنیں، اور انشاءاللہ اپنے چاہنے والوں کو جن سے آپ محبت رکھتے ہیں ان تک بھی اس پیغام کو ضرور پہنچائیں۔ اللہ پاک میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔